پاکستان کرکٹ ٹیم کے نئے کپتان کے حوالے سے لگاتار 3 گھنٹے مشاورت کے بعد اب جو صورتحال بنی ہے وہ کسی حد تک حیران کن ہے۔ لگتا ایسا ہے کہ آخری وقت میں بازی پلٹنے لگی ہے، اور شاہین افریدی کے لیے جو سب سے ایک اچھی خبر ہے اس کی کپتانی کو لے کر، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور در حقیقت جو ایک فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے، میں فیصلہ محفوظ اس لیے کہہ رہا ہوں جیسا کہ ہماری عدالتوں میں جو فیصلہ محفوظ ہوتا ہے تو اس کے اور کئی معنی بھی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب فیصلہ سنایا جاتا ہے تو وہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ معنی پورے ہوئے یا نہیں ہوئے۔ تو اسی طرح کپتان کے حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ گزشتہ رات محفوظ کر لیا گیا ہے۔ محسن نقوی نے 3 گھنٹے 7 سلیکٹر کے ساتھ مل کر طویل مشاورت کی اور ہر پہلو کا جائزہ لیا۔ اب اس کے حوالے سے اہم بات یہ ہے جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو ایک تو یہ کوچز کے حوالے سے جو مین چیز ڈسکس ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ہر فارمیٹ کے لیے الگ الگ کوچ، یعنی کہ ہائبرڈ ماڈل، اور ٹیسٹ کے لیے کم از کم الگ کوچ ہو اور وائٹ بال کے لیے الگ ہو۔ یہ تجویز زیر غور لائی گئی ہے۔ یہ اس موقع پر تجویز زیر غور لائی گئی ہے جب پاکستان کو ایک بھی ہیڈ کوچ نہیں مل رہا، کوئی بھی راضی نہیں ہو رہا۔ البتہ جیسن گلیسپی کے حوالے سے اطلاعات ہیں کہ ان کے ساتھ معاملات لگ بھگ طے ہو چکے ہیں، اور جلد ہی اس بات کا اعلان کیا جا سکتا ہے کہ آسٹریلیا کے سابق فاسٹ بولر جیسن گلیسپی پاکستان کے نئے ہیڈ کوچ ہوں گے۔ لیکن اگر ہائبرڈ ماڈل تسلیم کر لیا جاتا ہے کوچز کے حوالے سے تو پھر دوسرا کوچ کہاں سے آئے گا، کب آئے گا، یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہوگی۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ کوچز کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ میرے خیال میں تو ایک ہی کوچ ہوگا، بہت ہی مشکل سے اگر آپ کو ایک کوچ مل رہا ہے تو اس پہ اکتفا کرنا چاہیے، نہ کہ اور کچھ سوچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اب کپتان کے حوالے سے جو اطلاعات ہیں، سما ٹی وی کے ایک معروف رپورٹر ہیں قادر خواجہ، انہوں نے کہا ہے کہ کپتانی کے حق کو لے کر بات پنڈی تک جا پہنچی ہے، اور یہی وہ چیز تھی جو میں کافی دن سے آپ کو انڈیکیٹ کر رہا تھا کہ در حقیقت یہ فیصلہ بھی کہیں اور ہونا ہے، اور اگر کہیں اور ہوا، انہوں نے انٹرسٹ لیا اس بات میں، اور شاہد افریدی نے بھی تھوڑی سی دلچسپی دکھائی، تو پھر شاہین افریدی کو کپتانی سے کسی کا باپ بھی نہیں ہٹا سکتا۔ یہ میں کافی دن سے آپ کو اشارہ دے رہا تھا، اور اب وہ بات سامنے آ چکی ہے پوری طرح۔ اب بازی اس طرح پلٹی ہے کہ گو کہ محسن نقوی نے پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ پاکستان کے نئے کپتان کا فیصلہ سلیکشن کمیٹی کرے گی۔ اب سلیکشن کمیٹی نے جو 2 نام دیے ہیں ان میں بابر اعظم اور محمد رضوان ہیں۔ بابر اعظم سر فہرست ہیں، لیکن لگتا ایسا ہے کہ بابر اعظم بھی کچھ تحفظات رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ صحیح نہیں کیا گیا، اور یہی کچھ سلیکشن کمیٹی کی گزشتہ میٹنگ میں بھی کہا گیا کہ گزشتہ چیئرمین نے اپنی بے وقوفی کی وجہ سے، کچھ لوگوں کے کان بھرنے کی وجہ سے وہ غلط فیصلے کیے جس کا ازالہ پاکستان کو دورہ نیوزی لینڈ میں بھگتنا پڑا اور اس کا نقصان اٹھانا پڑا، اور اب ایک طرح سے اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا اس کو ریورس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو شاید یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور بابر اعظم کے نام پر حتمی طور پر فیصلہ ہو چکا ہے، اور ان سے اب بات چیت کی جائے گی۔ کچھ چیزیں ہیں جو ان کے سامنے رکھی جائیں گی، خاص طور پر عماد وسیم کے حوالے سے اور محمد عامر کے حوالے سے۔ اس کے حوالے سے جب ان سے اگر اعتماد میں بات چیت آ گئی تو پھر ان کا اعلان کر دیا جائے گا ایز اے کیپٹن، اور دوسرے آپشن ہیں محمد رضوان۔ لیکن اس کے حوالے سے 2 عجیب و غریب منطقیں پیش کی گئی ہیں۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ محمد رضوان آج کے دور میں بابر اعظم سے بھی بہتر چوائس ہے۔ T20 کیپٹنسی کے حوالے سے شاندار کیپٹن ہے۔ آپ ملتان سلطان دیکھ رہے ہیں، فائنل ہار گئے ہیں لگاتار، تیسری بار الگ بات ہے، لیکن اس بندے کے اندر ایک کوالٹی ہے، ہر بار اپنی ٹیم کو فائنل میں لے جاتا ہے، ہر بار ٹاپ پوزیشن پہ آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے جو اہم چیز ہے، ایسے پلیئر سے وہ پرفارمنس لیتا ہے جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ عثمان خان ملتان سلطان کو جوائن کرنے سے پہلے اس کی کیا پہچان تھی، اور اس کے علاوہ ایسے غیر ملکی کئی ٹاپ پلیئرز ہیں جو کہ رضوان کی کیپٹنسی میں خود کو ابھارنے میں کامیاب رہے۔ ٹیم ڈیوڈ اس کی ایک بڑی مثال ہیں۔ جب وہ پاکستان سپر لیگ میں کھیلنے آئے تھے تو کوئی ان کا نام تک نہیں جانتا تھا، سنگاپور کا ایک پلیئر کہا جاتا تھا،
اور ان کو آج وہ آسٹریلیا کا ایک ٹاپ کھلاڑی بنانے میں کامیاب رہے ہیں، تو اس میں رضوان کی کیپٹنسی کا بہرحال کردار ہے۔ احسان اللہ ایک نوجوان بولر آیا اور اپنے پہلے ہی سیزن میں نہ صرف سیکنڈ ٹاپ بولر بن کے ابھرا بلکہ پاکستان ٹیم میں جگہ بنانے میں بھی کامیاب رہا۔ بدقسمتی اس کی کہ ون فٹ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اگر شاہ نواز ذہانی کو کسی نے ابھارا ہے تو وہ بھی ملتان سلطانز ہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے ایسے پلیئرز ہیں، تو اس میں جو کریڈٹ ہے وہ بآسانی دیا جا سکتا ہے محمد رضوان کی سمجھ بوجھ کو، کہ ان کو کرکٹ کی صحیح سمجھ بوجھ ہے اور وہ صحیح طریقے سے یوٹیلائز کرتے ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں جو منطقیں پیش کی جا رہی ہیں، جو سب سے حیران کن منطق ہے، جو کہ سلیکشن کمیٹی کے بارے میں جو اجلاس تھا اس میں کہی گئی کہ جی ورلڈ کپ 2023 کے دوران محمد رضوان نے کچھ انٹرنیشنل ٹویٹس کی تھیں انٹرنیشنل ایشوز پر، یعنی غزہ کے ایشوز پر۔ یار کیسے لوگ ہیں، کون نہیں کرتا، کون ٹویٹ نہیں کرتا، اور کون سی غلط بات کہی تھی محمد رضوان نے؟ در حقیقت بات وہی ہے جو میں نے کہا تھا کہ جو پی ایس ایل کے انعامات کی جو سیریمنی تھی، اختتامی تقریب تھی، اس میں جو کچھ ہوا، جس طرح محمد رضوان نے ریئیکٹ کیا تھا محسن نقوی کے، در حقیقت وہیں پر بات ختم ہو گئی تھی۔ وہاں پر محمد رضوان ٹاپ کینڈیڈیٹ تھے کپتانی کے، ختم ہو کر نیچے آ گئے تھے۔ یہ بات آپ نوٹ کر رکھ لیں۔ اور اب تیسرا جو امیدوار ہے وہ ہے شاہین شاہ افریدی۔ اگر آپ پوزیشن کے اعتبار سے دیکھیں تو سب سے زیادہ 80% چانس ہے بابر اعظم کا، باقی اب 10% چانس دے دیں محمد رضوان کو اور شاہین شاہ افریدی کو۔ لیکن شاہین شاہ افریدی کا جو اصل پاور ہے وہ کوئی اور ہے، وہ کوئی بیک ڈور ایسا رابطہ ہے، ایسی پاور ہے جو اگر شاہد افریدی ہلانا چاہیں تو آرام سے اپنے داماد کو دوبارہ، یعنی کہ پاکستان ٹیم کا کیپٹن، کنٹینیو کرا سکتے ہیں۔ لیکن اب یہ ان پر منحصر ہے، ان کا کیا موڈ ہے اور ان کے اوپر والوں کا کیا موڈ ہے، تو یہ چیزیں اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ بہرحال ایک اور اہم بات یہ ہے کہ سلیکشن کمیٹی نے جو اپنے نام دیے ہیں اس میں تو بابر اعظم کو سب سے زیادہ پرائرٹی دی گئی ہے کہ آپ اس کو کیپٹن بنائیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بندے نے حالیہ عرصے میں شاندار نتائج دیے ہیں۔ پاکستان کی اگر پرفارمنس دیکھ لیں، کبھی بھی T20 ورلڈ کپ میں ایسی پرفارمنس، مسلسل ایسی پرفارمنس نہیں رہی ہے۔ 2021 کا T20 ورلڈ کپ ہم نے سیمی فائنل کھیلا، اگر حسن علی کیچ ڈراپ نہ کرتے، میتھیو ویڈ، شاہین شاہ افریدی کو 3 چھکے نہ لگاتے تو پاکستان ٹیم فائنل میں جاتی ہوئی بآسانی دکھائی دے رہی تھی اور فیورٹ تھی۔ انڈیا کو پہلی بار کسی ورلڈ کپ میں ہرایا تو وہ بابر اعظم کی قیادت میں ہرایا تھا، وہ بھی 10 وکٹوں کے ریکارڈ مارجن سے۔ اور اس کے بعد T20 ورلڈ کپ 2022 کا فائنل میچ کھیلا، نیوزی لینڈ میں ٹرائنگولر سیریز جیتی، اور پاکستان کا فتح اور شکست کا جو تناسب تھا بہت زیادہ، سب سے زیادہ بیسٹ تھا۔ سب سے زیادہ فتوحات پاکستان نے حاصل کی تھیں بابر اعظم کے دور میں۔ لیکن اس کے بعد کپتانی چینج کر دی گئی، حالانکہ ون ڈے فارمیٹ کے ورلڈ کپ میں شکست ہوئی تھی، T20 سے ان کو فارغ کر دیا گیا۔ تو در حقیقت اس کے بعد یہ نہیں تھی کہ پاکستان ٹیم کی بہتری تھی، کچھ لوگ تھے جو ذکا اشرف کے کان بھر رہے تھے، ان کے اپنے مقاصد تھے، اور ذکا اشرف کو تو کرکٹ کی کوئی سمجھ بوجھ تھی نہیں، ایک عجیب سا انسان ہے، عجیب کریکٹر ہے وہ، تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی کر دیتے ہیں، تو یہی ہوا تھا، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی کہانی نہیں تھی۔ تو اب محسن نقوی چاہتے ہیں کہ کم از کم یہاں پر تو عوام کے خیالات کا، شائقین کرکٹ کے خیالات کا، ان کی امنگوں کا خیال رکھا جائے اور بابر اعظم کو کپتان برقرار رکھا جائے۔ حالانکہ وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ فیصلہ میں نہیں، سلیکشن کمیٹی کرے گی، لیکن اب واضح ہے کہ یہ فیصلہ سلیکشن کمیٹی نہیں، محسن نقوی ہی کریں گے، اور محسن نقوی کیا فیصلہ کریں گے وہ کر ہی نہیں سکتے جب تک ان کو کوئی ہدایت نہ ملے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ اب شاہین شاہ افریدی کے سسر شاہد افریدی اس حوالے سے کتنا کردار ادا کرتے ہیں، اور امکان یہی ہے کہ جو یہ محفوظ فیصلہ ہے یہ آج یا کل تک سنا دیا جائے گا۔ حالانکہ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ جب تربیتی کیمپ ختم ہوگا تب جا کر اس کا فیصلہ کیا جائے گا، اعلان کیا جائے گا، لیکن اب صورتحال ایسی ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کیمپ میں بھی تھوڑی سی بے چینی ہے، کیونکہ محمد عامر، اماد وسیم آ چکے ہیں، کچھ کھلاڑی یہ سمجھ نہیں رہے کہ شاہین افریدی لیڈ کریں گے یا کوئی اور کرے گا۔ اس لیے اس بے یقینی صورتحال کو ختم کرنے کے لیے کپتان کا اعلان پہلے ہی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔